پاکستان کے سینئر صحافی اور پیمرا کے سابق چیئرمین جناب ابصار عالم کے اوپر کچھ ہی دیر پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اس وقت وہ جو ہے بالکل محفوظ ہیں اس طریقے سے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر یہ جو قاتلانہ حملہ ہے ان کے گھر کے قریب ہوا. اب ان کو ہسپتال لے کے گئے ہیں اور ہسپتال جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ابصار عالم بس آپ حوصلہ نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کو میں حوصلہ. ناظرین، شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو بھی ان کے قاتل ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے. انہوں نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، مگر ہم نے یہ بھی معلوم ہے کہ آج جو میڈیا انڈیکس آیا ہے اس کے اندر پاکستان کی جو پوزیشن ہے اچھی نہیں ہے. اس طریقے سے قاتلانہ حملے ہوتے رہے ہیں صحافیوں کے خلاف، مگر کبھی بھی ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور یہ نامعلوم افراد کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا. تو اب آپ کیسے کنونس کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ جو نامعلوم لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ابصار بھائی کے اوپر یہ جو قاتلانہ حملہ ہوا میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور اس کے بعد ایک اور ایشو بھی آج اسمبلی میں ہوا. شائقہ خان عباسی صاحب نے اسمبلی کے اندر بہت برے الفاظ کہے اسپیکر صاحب کو، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. اور انصار عباسی صاحب کے آپ کو پتہ ہے وزیر داخلہ نے بھی نوٹس لیا، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے جنہوں نے بھی ابصار عالم صاحب کے اوپر یہ حملہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے. اچھا، مگر راجہ خرم نواز صاحب یہ آپ مذمت تو کریں گے اور پہلے بھی مذمت ہوتی رہی ہے، مگر جب بھی صحافیوں کے پر حملہ ہوتا ہے تو کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جاتا. ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کامران مرتضیٰ صاحب. کامران صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے تو ایک لیگل پینل بھی بنایا ہوا ہے صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کیس کے اندر یہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا وقت تبدیل ہوگا صحافیوں کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو کم از کم جو ہے یہ جو نامعلوم ہیں یہ ابھی تک معلوم نہیں کیے جا سکے. بعض اوقات معلوم بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحافیوں پہ حملے ہوئے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ کنہوں نے کیے یا مقاصد کیا تھے، مگر وہ معلوم نہیں ہوئے. آبویس ریزنز ہیں اس کی. اور یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، یہ ہم جو یہاں رہتے ہیں اس ملک میں یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے. بہت پیارا ملک ہے ہمارا، بہت خوبصورت ملک ہے، مگر اس میں اس خوبصورت ملک کو، اس پیارے ملک کو یہاں رہنے والوں کے لیے، یہاں آواز اٹھانے والوں کے لیے، یہاں بات کرنے والوں کے لیے مشکل تر بنا دیا گیا ہے. اور یہ بھی جو ہے نا حسب معمول جو ہے نا یہ نامعلوم ہی رہیں گے. مجھے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی انصاف کی توقع نہیں ہے. بعض اوقات جب پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر کسی ایسے جو نا کسی کو لا کے جو ہے فلفل و گرفتار کروا دیا جاتا ہے، وہ الٹیمیٹلی وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بے گناہ ہوتا ہے، یا اس کے خلاف اتنے جو نا وہ جگہ وہ لوپ چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی ایکویٹ ہو جائے. تو یہ اس ملک کا المیہ ہے، اس پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا. کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہو جائے، مگر وہ فیض نے کہا تھا نا کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. فروغ گلشن یہ سوتے ہزار کا موسم. آپ نے بڑی مایوسی کی بات کی. مصدق صاحب آپ کی پارٹی سے منسلک رہے ہیں ابصار عالم صاحب، یہ جو ان کے پر حملہ ہوا ہے انہوں نے کہا بھی ویڈیو کے اندر کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ڈر گیا ہوں، کسی کو اشارہ بھی دے رہے ہیں. جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی بھی بات ہوئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر جرنلسٹ پروٹیکشن بل آ جاتا ہے اور اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے تو شاید یہ جو قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں جرنلسٹ کے اوپر ان میں کوئی روک تھام ہو؟ میرے خیال میں جی پہلے تو میں وہی بات کروں گا جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے. وہ میں ایک اور فیض صاحب کا شعر ہے کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، ہمیں تلاش تھی جس کی یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں. یہ تو سارا کچھ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہہ ہی ڈالا ہے. تو بنانا ریپبلک بن گیا. آپ جا رہی ہیں، آپ محفوظ نہیں، میں جا رہا ہوں، میں محفوظ نہیں ہوں. ہم سارے اگلے دن کہتے ہیں جی بڑا افسوس ہوا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. لیکن کسی بھی حکومت میں، صرف اس حکومت کا یہ خاصہ نہیں ہے، کسی بھی حکومت، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ صحافیوں کو پروٹیکشن نہیں فراہم کر پائی.
اور یہ اشد ضروری ہے جمہوریت کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صحافیوں کی آواز، چونکہ آپ بھی تو حکومت میں تھے. جی اس وجہ سے کہ ابھی وہ ذکر تو کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، بول کے لب آزاد نہیں. جی ہاں، انہوں نے ذکر تو کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر تشدد اس قدر بڑھ چکا ہے، ہماری پالیسیز ایسی رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جان مال کسی چیز کا تحفظ تو رہا نہیں ہے. خود آپ دیکھ لیجئے 1980-90 کی دہائی آپ کو پوری تفصیل بتائے گی کہ ملک میں تشدد اور ملک میں اسلحہ کس طرح پھیلا ہے، ملک میں ہیروئن کس طرح پھیلی ہے. اب اس کو ختم کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کو روکنا ہے، ورنہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اب افسار عالم صاحب ایک دھیمی اپنی طبع کے آدمی ہیں، وہ کوئی ایسی شعلہ بیانی نہیں کرتے جس سے کسی کا دل دکھے یا کوئی بہت ناراضگی ہو. اس کے باوجود اگر وہ اپنے گھر کے پہلو میں محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچوں کی آنکھوں کے سامنے شاید کوئی دور کھڑا ہو بچہ، شاید ان کی بیگم کہیں اسی پارک واک میں ہو یا کہیں دور، اگر آپ اپنے گھر کے سامنے اسلام آباد میں پارک کے پاس محفوظ نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ اس ملک میں کہاں محفوظ ہیں؟ یعنی ہماری وہ سیف سٹی کا ایک پروگرام ہے، سیف سٹی کا ایک پروگرام ہے جس میں ہر 100 گز کے فاصلے پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اگر کسی نے بیل لینے جانا ہو نیب کے خلاف تو وہ کیمرے اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سٹاپ لائٹ سے دوسری سٹاپ لائٹ کے درمیان میں کہیں اترا تو نہیں ہے. یہ حقیقت میں ڈیٹا حکومت کے پاس ہوتا ہے. راجہ صاحب کو معلوم ہوگی یہ بات، یہ نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ پیچھے سے نکلیں یا تو ہر سٹاپ لائٹ کے اوپر وہ آپ کو کیمرہ آپ کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی فضا میں سیف سٹی کے اندر کیمروں کی موجودگی کے اندر ایک صحافی کو اس بربریت کے ساتھ گولی ماری جائے؟ اور کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں؟ راجہ صاحب یہی سوال آپ سے ہے. دیکھیں آپ قومی اسمبلی کی کمیٹی داخلہ کے چیئر پرسن ہیں، لوگ تو یہ سوال کریں گے ہی واز اے ہائی پروفائل جرنلسٹ، ہی از اے ہائی پروفائل جرنلسٹ اور پیمرا کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل سے معاملات حل ہوں گے یا حکومت اب اس حملے قاتلانہ حملے کے اوپر کیا فی الفور ایکشن لے گی؟ دیکھیں جی، اس وقت تو جو فل فور ایکشن ہے وہ پولیس کے آئی جی صاحب سے بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ یہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. اور جس طرح ابھی مصدق بھائی نے بات کی ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہمارے جو سیف سٹیز کے کیمرہ ہیں اس وقت ان کے اوپر بھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور پوری سرچ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ حملہ کر کے کس طرف نکلیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے. دیکھیں چیزیں جس طرح مصدق بھائی نے کہا اور دوسرے سینیٹر صاحب نے بھی کہا، اس وقت ظاہری بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسرٹینٹی اور ویسے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے. یہ صحافیوں کی بات نہیں ہے، اور بھی معاشرے کے اندر ایسے آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اور یہ راجہ صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو حکومت میں ہیں، اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کی حکومت کے اوپر کوئی اچھی ریفلیکشن تو نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ محفوظ نہیں ہیں اور آپ چیئر پرسن ہیں کمیٹی کے. دیکھیں جو کمیٹی کا کام ہے وہ جو پچھلی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے یہ سیف سٹی کام ہی نہیں کر رہا تھا. ہمارے پاس 1800 کیمراز تھے جو پچھلے ادوار میں لگے لیکن یہ کام نہیں کر رہے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے کے سارے کیمراز اس وقت عام ہیں. اور جو دوسری بات ہے وہ پورے معاشرے کے اندر ہے. یہ گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، معاشرے کو بھی ہم نے سکھانی ہے یہ چیزیں، اور ہم سب لوگوں کو مل کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کہ یہ جو خاص طور پہ انہوں نے بات کی کہ نامعلوم افراد کی، نامعلوم افراد بہت سارے گرفتار بھی ہوئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہماری کورٹس کے اندر جا کے بہت سارے لوگوں کی بیلز بھی ہو جاتی ہیں اور ہمارے پاس اس طریقے سے لوگوں کو سزائیں بھی نہیں ہوتی. لیکن میں پوری امید کرتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ابصار عالم صاحب کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے یہ آج ان کے ساتھ پیش آیا، کل میرے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ضرور گورنمنٹ نے اس وقت نوٹس بھی لیا اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور چلے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سزا بھی ملنی چاہیے. جی مصدق صاحب.
وہ آپ نے بڑی اچھی بات اٹھائی. میرے خیال میں سندھ کے اندر تو غالباً جو پروٹیکشن لا ہے، جرنلسٹ پروٹیکشن لا، وہ غالباً پاس ہو چکا ہے. مگر یہاں پر وہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن لا ہے، صحافیوں کو بچانے کا قانون جو ہے، وہ پیش بھی ہو چکا ہے، منسٹری آف لا میں جا چکا ہے، لیکن منسٹری آف لا سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے وہ پاس ہونے کے لیے. تو میری راجہ صاحب سے درخواست ہوگی، ان کا ماشاءاللہ کافی انفلوئنس بھی ہے اور بڑی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں. اگر یہ اس بل کو پش کروا دیں تو کسی حد تک کم از کم قانون تو ایک ہوگا. مسئلہ تو پھر بھی انفورسمنٹ کا ہے. آج بھی قتل، اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کی کوشش کرے یا مگر کم از کم قانون تو ہوگا. کیوں راجہ صاحب آپ اپنا انفلوئنس لے کے اس بل کو کم از کم نیشنل اسمبلی تک لا سکتے ہیں، لا منسٹری سے نکال کے؟ انشاءاللہ جی، اگر لا منسٹری تک یہ پہنچ چکا ہے تو وہاں پہ جو بھی اس کے اندر انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے یا اس کو ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ ضروری اسمبلی میں آئے گا اور یہ ضرور پاس بھی ہوگا، اور یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے. مگر بڑا عرصہ ہو گیا کہ وہ اس لا منسٹری سے نکلا نہیں. بہرحال چونکہ آپ نے بات پولیس کی اور امپلیمنٹیشن کی تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ پھر پولیس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے لا کو امپلیمنٹ کرنا ہے. مگر میں آج آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا ہے، اس سے تمام پولیس اہلکار جو ہیں بہت مایوس ہیں.